حسین یا حسین ہمیں حسین منانا بہت ضروری ہے. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هو الأول والآخر والظاهر والباطن وله الملك وله الحمد يحيي ويميت ويحيي وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي المكي المدني الأبتحي التهامي العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. درود پر دیجئے محمد وآلہ. اعزائے گرامی قدر کسائی کریمہ کو مسلسلات کی شنو بین میں شرف حاصل کیا جا رہا ہے. ارشاد ہو رہا ہے کہ آپ بہترین امت ہیں. آپ سب کی سب بہترین امت ہیں. کب؟ جب یہ تین خصوصیات آپ کے میں موجود ہیں. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دینے والے بھی ہوں, لوگوں کو برائیوں سے روکنے والے بھی ہوں, اور اللہ پر ایمان رکھنے والے بھی ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ نیکی کہ جو کربلا میں سب سے زیادہ دبائی گئی اور اس نیکی کو مٹانے کی وجہ سے امام علی مقام کو شہید کیا گیا, وہ ولایت امیر المومنین علیہ السلام کی نیکی تھی. چونکہ اس نیکی کا پرچار نہیں کیا گیا, اس کو چھپانے کی کوشش کی گئی, اس لیے ایسی امت غافل ہوتی گئی اہل بیت سے, یہاں تک کہ کربلا میں اہل بیت کو اور اہل بیت کے پورے گھرانے کو شہید کر دیا گیا. کچھ عجیب روایات ہیں اہل بیت کی شان کے اندر, اور یہ ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ بار بار ان روایات کو بیان کیا جائے تاکہ وہ چیزیں جو چھپی ہوئی فضائل ہیں اور چھپے ہوئے موتی ہیں وہ ہمارے نوجوانوں تک بار بار منتقل ہوتے رہیں. مثال کے طور پر ایک روایت ہے, اور اس روایت کی نقل کرنے والی کوئی اور نہیں, حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. وہ فرماتی ہیں کہ مجھ سے میرے بابا نے یہ ارشاد فرمایا, اور یہ حدیث صحابہ کرام تک بھی منتقل کی, کہ فرمایا میرے بابا نے ان السعید کل السعید حق السعید. یعنی اگر کوئی شخص خوش قسمت ترین انسان بننا چاہتا ہے, خوش نصیب ترین انسان بننا چاہتا ہے, بہترین انسان بننا چاہتا ہے, تو وہ کیا کرے؟ فرمایا من احب علیاً فی حیاتہ و بعد مماتہ. وہ شخص بیسٹ ہے اور بہترین ہے اور خوش قسمت ترین ہے جو علی سے ان کی زندگی میں بھی محبت رکھے, ان کے چلے جانے کے بعد بھی ان سے محبت. اب یہ جملہ یہاں پر ختم نہیں ہوتا, حضور نے آگے شاہ فرمایا وَإِنَّ الشَّقِي كُلَّ الشَّقِي حق الشقی. اور بدبخت ترین انسان وہ ہے, بدقسمت ترین انسان وہ ہے, اپنی زندگی کو ضائع کر دینے والا انسان وہ ہے کہ من ابغض علیاً فی حیاتہ و بعد مماتہ
جو علی کی زندگی میں بھی ان سے دشمنی رکھنے والا ہو اور علی کے پردہ فرمانے کے بعد بھی ان سے دشمنی رکھنے والا. اس لیے تمام ہی نیکیوں کو اگر تلاش کرنا چاہیں تو تمام نیکیاں گرد حضرت علی ابن ابی طالب میں نظر آتی ہیں. جو علی تک آ گیا وہ خود بخود نماز تک آ گیا، جو علی تک آ گیا وہ خود بخود بندگی تک آ گیا. اس لیے ایت اللہ خامنہی سے کسی نے جب یہ کہا تھا کہ آقا جان بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو منبر پر آتے ہیں صرف علی علی کرتے ہیں، صرف حسین حسین کرتے ہیں، صرف اہل بیت کے فضائل پڑھتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اہل بیت کی تعلیمات بھی بیان کریں، اہل بیت کا درس بھی بیان کریں، اہل بیت کی تربیت بھی ذکر کریں. تو آقا خامنہی نے کتنا خوبصورت جواب دیا تھا. فرمایا اگر صحیح معنوں میں انہوں نے علی تک انہیں پہنچا دیا تو خود بخود انہیں نماز تک بھی پہنچا دیا، قرآن تک بھی پہنچا دیا. اسی لیے زیارت جامع کبیرہ کا کتنا پیارا جملہ یہ ہے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولہ وآخرہ واصلہ ومعدنہ ومنتہا. فرمایا اے اہل بیت رسول، چونکہ زیارت جامع کبیرہ یہ ایسی زیارت ہے جو صرف ہم کربلا میں جا کے نہیں پڑھیں. امام علی النخعی علیہ السلام سے جب راوی نے سوال کیا تو امام نے شاہ فرمایا کہ میں تمہیں ایسی زیارت سکھا رہا ہوں، تم کربلا جاؤ تب بھی یہ زیارت پڑھو، نجف جاؤ تب بھی یہ زیارت پڑھو، کاظمین جاؤ تب بھی یہ زیارت پڑھو، مشہد جاؤ تب بھی یہ زیارت پڑھو، سامرہ جاؤ تب بھی یہ زیارت پڑھو. یہ زیارت وہ ہے جو جامع کبیرہ ہے، یعنی تمام ائمہ کو اس کو سلام کیا گیا ہے اور تمام ائمہ کی فضائل کو ذکر کر دیا گیا ہے. بلکہ بعض علماء کرام نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے کہ زیارت جامع کبیرہ صرف سلام نہیں ہے بلکہ پوری امامت کا درس موجود ہے. امامت کے مقام کو اگر سمجھنا چاہتا ہے تو زیارت جامع کبیرہ کو پڑھے، اور یہ مستند ترین زیارت ہے. یعنی ہمارے پاس زیارتیں بہت ساری ہیں لیکن جو مستند ترین معتبر ترین زیارت ہے علماء کی نگاہ میں وہ زیارت جامع کبیرہ. اس کا جملہ یہ ہے کہ ان ذکر الخیر، اے اہل بیت کرام آپ کی شان یہ ہے جہاں پر بھی دنیا میں کسی خیر کا ذکر ہوگا تو خیر کی ابتدا بھی آپ ہیں، خیر کی انتہا بھی آپ ہیں، خیر کے اصل بھی آپ ہیں، خیر کی معدن بھی آپ ہیں، خیر کی انتہا بھی آپ ہیں. جہاں پر بھی دنیا میں کوئی بھی خیر کا ذکر کرے. یہی تو وجہ ہے کہ باقیوں کے یہاں قرآن کا ذکر تو ہوتا ہے لیکن قرآن کے ذکر کے اندر وہ کوئی مثال پیش نہیں کر سکتے کہ کون ایسا تھا جو صبح و شام قرآن پڑھنے والا ہو، کون ایسا تھا جو قرآن کو سمجھنے والا ہو. وہ یہ تو بتا سکتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن یہ مثال نہیں دے سکتے کہ کون ایسا تھا جو ہزار رکعت نماز پڑھنے والا ہو، جو واجبات بھی پڑھتا ہو، مستحبات بھی پڑھتا ہو، تاخیرات بھی پڑھتا ہو. وہ احکامات قرآنی کو صرف مفہوم کی حد تک تو بیان کر سکتے ہیں لیکن مصداق بیان نہیں کر سکتے، مثال بیان نہیں کر سکتے. لیکن الحمدللہ محبان اہل بیت کے لیے اتنی سہولت ہے جہاں وہ قرآن کے مفاہیم کو بیان کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں یہ آیت ان کی شان میں اتری ہے، وہ آیت ان کے لیے اتری ہے، انہوں نے یہ کیا تھا تو یہ آیت اتری ہے. اور اہل بیت وہ ہیں کہ جو نہ صرف قرآن کی آیتوں کی مثال بنتے ہیں بلکہ قرآن کے احکامات کی بھی مثال بنتے ہیں. اگر قرآن نے کہا ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں جو بستر پر سوتے ہیں تو اپنی مرضی بیچ کر رب کی مرضی خرید لیتے ہیں، تو ہمارے پاس یہ مصداق موجود ہے. کون تھا جس نے ایسی قربانی دی کہ تلواروں کے سائے میں سو جاتا ہے اور رب کی مرضی کو خرید لیتا ہے؟ یہ کسی اور کے پاس مثالیں موجود نہیں ہیں، ہمارے پاس یہ مثالیں موجود ہیں. اور جب مثال آ جاتی ہے سامنے تو انسان کے لیے عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے علی نے تلواروں کے سائے میں آرام کر کے بتایا ہے ہم تلواروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، اور حسین نے انہی تلواروں کے سائے میں سجدہ کر کے بتایا ہے ہم تلواروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں. کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نماز عشق ادا ہوتی ہے
تلواروں کے سائے میں، نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں۔ اور کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ یہ نام محبت کو ڈبویا نہیں کرتے، وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے۔ میرے ساتھ وہ جان کا خطرہ تو رویا نہیں کرتے، بے ذکر خدا رات کبھی کھویا نہیں کرتے، اور بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، بستر نہ ہو احمد کا تو سویا نہیں کرتے، ہر فکر سے پالا ہے یہ حق کا ولی ہے، سوئے تو محمد جاگے تو علی ہے۔ تو لوگوں کے پاس مفاہیم تو موجود ہیں لیکن لوگوں کے پاس مثالیں نہیں ہیں، لیکن ہمارے پاس علی تو علی کے میسم کی مثال ہے، علی کے کمبر کی مثالیں ہیں، علی کے مالک الشر کی مثالیں ہیں، ابو ذر غفاری کی، سلمان فارسی کی، مقداد کی، حذیفہ یمانی کی اور عمار یاسر کی مثالیں۔ اسی لیے تو کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نبی کے بعد تو رہبر بنا دیے، لیکن کہیں غدیر سا منبر ملے تو لے آؤ، علی کی بات بڑی علی تو مولا ہے، علی کی بات بڑی علی تو مولا ہے، جواب حضرت کمبر ملے تو لے آؤ۔ اس لیے ہمارے پاس اسلام کی مثالیں نہیں ہیں، اور یہ ان کے چاہنے والوں کی مثالیں بھی اس میں موجود ہے، تاکہ کوئی ہمارا نوجوان یہ نہ کہے وہ تو حسین تھے انہوں نے ایسی نمازیں پڑھی۔ میسم کی طرح ہم نے مثالیں پیش کی ہے تاکہ تمہارے ذہن میں رہے صرف معصوم نہیں، جو معصوم کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے والا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب آگ جل رہی ہوتی ہے تو آگ کا رنگ سرخ ہوتا ہے، آگ سرخ ہوتی ہے، وہ خود جل رہی ہوتی ہے، وہ خود سرخی اپنی دے رہی ہوتی ہے، لیکن جیسے ہی کوئلے کو آگ سے قریب کر دیا جائے، لوہے کو آگ سے قریب کر دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ لوہے کا رنگ، ہو سکتا ہے کہ کوئلے کا رنگ پہلے تک سیاہ ہو، لیکن جب وہ آگ کے قریب آ جاتا ہے اپنا رنگ چھوڑ دیتا ہے، آگ کے رنگ کو لے لیتا ہے۔ یہ ہستیاں وہ تھیں کہ جو حسین سے قریب آئے، مولا متقیہ سے قریب آئے، پھر اپنا رنگ چھوڑ دیا ہے، اب حسین کا رنگ اپنا لیا۔ اب صرف کربلا کے میدان میں حسین نہیں ہے جو اپنی قربانی دینے والے ہیں، حبیب ابن مظاہر بھی ہیں، مسلم ابن اوسجا بھی ہیں، بریر حمدانی بھی ہیں، عابس بن ابی شبیب شاکری بھی ہیں، شوذب بن عبداللہ بھی ہیں۔ یہ سب وہ ہیں کہ جو معصوم نہیں ہیں، لیکن چونکہ معصوم کے ساتھ ہو گئے، ان سے محبت کرنے والے تھے، تو جو ان کا رنگ تھا اب وہ ان کے اوپر بھی چڑھ گیا۔ اس لیے ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں کہ امام حسین کے ان چاہنے والوں کو بھی یاد کیا جائے کہ جنہوں نے اپنی جان حسین پر قربان کی۔ حسین نے جیسے قربانی دی ہے، یہ بھی وہ تھے جو ایسی قربانی حسین کی طرح دے سکتی تھی۔ البتہ ظاہر سی بات ہے کہ امام حسین پیش قدم ہیں، وہ امام ہیں، اور امام آگے آگے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے چلنے والے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ الحمدللہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ دین پر اگر عمل کرنا ہو تو ہمارے لیے کون کون سی ایگزامپلس، کون کون سی مثالیں ہیں۔ ایک اور روایت آپ کی خدمت کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا نے ہر نبی کو ایک معجزہ دیا، اور وہ معجزہ جو بڑا نامور معجزہ ہے، اسی معجزے کے ذریعے اس نبی کو پہچانا جاتا ہے۔ ورنہ معجزات بہت سارے تھے انبیاء کے، کبھی سنگریزے ہاتھوں میں اٹھا لیے تو ذکر الہی کرنے لگے، کبھی آسمان کو اشارہ کیا تو بارشیں آنے لگی، کبھی چاہا تو طویل عرض کر دیا، ایک مقام سے فوراً سے دوسرے مقام پر پہنچ گئے۔ معجزات بہت سارے، لیکن کچھ معجزات وہ ہیں کہ جن سے نبی خود پہچانا جاتا ہے۔ توجہ رکھیے گا، کیا خوبصورت ہے، نبی نے شاہ فرمایا ان اللہ اعطى موسیٰ العصا، خدا نے موسیٰ علیہ السلام کو عصا دی۔ عصا کا نام آتا ہے فوراً سے حضرت موسیٰ کا خیال آتا ہے، اور کیا ہے؟ عصا معجزہ ہے موسیٰ علیہ السلام، وہ معجزہ جس کے ذریعے موسیٰ کی پہچان ہو۔ ان اللہ اعطى موسیٰ العصا واعطى ابراہیم برد النار
اور خدا نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو ٹھنڈی کر دیا. حضرت ابراہیم کے بہت سے معجزات ہوں گے، لیکن وہ معجزہ جس سے حضرت ابراہیم کی یاد آتی ہے وہ کیا ہے؟ ان کے لیے آگ گلزار بن گئی. تیسری بات بیان کی وعیسیٰ الکلمات، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ کلمات عطا کیے گئے جن سے وہ مردوں کو زندہ کیا کرتے تھے. تو وہ کلمات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہچان بن گئے. ورنہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور بھی معجزات ہوں گے، اور خود ان کا بن باپ کی دنیا کے اندر آنا یہ بھی بڑا معجزہ ہے. اب سنیے گا، حضور فرما رہے ہیں ابراہیم کو معجزہ ملا، آگ ان کے لیے گلزار بن گئی. موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، ان کو عصا عطا کی گئی. عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ ملا، ان کو کلمات عطا کیے گئے جو ان کی پہچان بن گئے. مجھے خدا نے کون سا معجزہ دیا ہے جو میری پہچان بن گئی؟ سنیے گا، حضور فرماتے ہیں وَأَعْتَانِي هَذَا عَلِيًّا، اور خدا نے مجھے علی دیا ہے جو میری پہچان بن. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ علی کی جو شجاعت کا اتنا ذکر کرتے ہیں، علی بڑھ بڑھ کے ظالموں کو باعث جہنم کیا کرتے تھے. جان لو یہ علی میرا معجزہ ہے. اگر علی ایسے ظالموں کو باعث جہنم کیا کرتے تھے تو پھر میں کتنا شجاع ہوں گا. ہائے ہائے ہائے. نبی بیان کرنا چاہ رہے ہیں جب علی کا تم کلام نہج البلاغہ میں پڑھتے ہو تو حیران ہو جاتے ہو، کتنا خوبصورت کلام ہے، کتنا فصیح و بلیغ کلام ہے. جب علی کے کلام کو تم حیرت سے دیکھتے ہو تو علی تو میرا باب ہے. جب باب مدینۃ العلم کا علم اتنا ہوگا تو خود شہر کا علم کیا ہوگا. علی میرا معجزہ ہے. علی جو کام کر رہا ہے وہ میرا معجزہ بن کر کر رہا ہے. کوئی تم علی کی شجاعت کو دیکھو، نبی کی واہ واہ کرو. تم علی کے کلام کو دیکھو، نبی کی واہ واہ کرو. تم علی کی سخاوت کو دیکھو، نبی کی واہ واہ کرو. تم علی کی عبادت کو دیکھو، نبی کی واہ واہ کرو. علی کو تم واہ واہ کر کے اور ان کا نعرہ لگا کر ان کو تم سلام پیش نہیں کر رہے ہو، یہ بتا رہے ہو یہ نبی کا معجزہ ایسا ہے جس کی تم برابری نہیں کر سکتے، تو خود نبی کی برابری کوئی کیا کر سکتا. ضرور پڑھ دیجیے محمد والے. کوئی علی جیسا نہیں ہو سکتا، تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی ہم جیسے؟ تم نبی کے معجزے کی برابری نہیں کر سکتی. کسی نے کیا خوب کہا تھا، سیر انصاری کا کلام ہے، کہتے ہیں کہ علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. علی کا ذکر کرو روشنی کے لہجے میں. کیوں؟ خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. خدا کا نور ہے شامل علی کے لہجے میں. گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام. صحیح مولانا تقیان کا کلام ہے، لیکن ہے تو بہرحال آدمی. خدا کا کلام قرآن تو نہیں ہے. سیر انصاری کہتے ہیں گرچہ نہج بلاغہ ہے آدمی کا کلام، مگر یہ بات کہاں آدمی کے لہجے میں. علی بن ابی طالب کے جو فضائل ہیں وہ روز روشن کی طرح واضح ہیں، لیکن اس کے باوجود جو ہمارا موضوع ہے کہ بنیاد تاریخ کربلا کی کیا تھی کہ علی کے فضائل کو مٹانے کی کوشش کی گئی، دبانے کی کوشش کی گئی، ختم کرنے کی کوشش کی گئی. اور مجھے تو ابھی جو ایپسٹین فائل آئی ہیں اس کو دیکھنے کے بعد اندازہ یہ ہوتا ہے جب آج کے میڈیا کے دور میں ان کی حرکتوں کو چھپایا جا سکتا ہے تو 1400 سال پہلے کے جو ظالم ہوں گے ان کی حرکتوں کو چھپانا کتنا آسان ہوگا. آج کے میڈیا کے دور کے اندر جہاں ہر ایک کے پاس موبائل موجود ہے، ہر ایک کے پاس اکاؤنٹس موجود ہے اور ہر ایک کے پاس سوشل میڈیا موجود ہے، اس زمانے میں بھی اس چیز کو چھپا دیا گیا.
اس زمانے میں تو بہت آسان تھا، علی بن ابی طالب کے فضائل کو ختم کیا جائے، نام علی بن ابی طالب کو مٹا دیا جائے، علی کے نام کی جتنی فضیلت ہے کسی اور کے نام کے ساتھ جوڑ دی جائے۔ ہاں لیکن کچھ ایسے بھی تھے، جب ان کا مطالعہ بڑھا، جب ان کی تحقیق بڑھی، اندازہ ہوا کہ اہل بیت کے اوپر ہمیں بہت ستم ڈھایا ہے۔ ہم جو ایران سے آئے ہیں وہاں پر ایک شہر ہے، شہر اصفہان۔ آج وہ شہر بہت بڑا شہر ہے، بہت عظیم شہر ہے، اور ایران میں جو حوزہ علمیہ کے لیے سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے، جہاں پر سب سے زیادہ درسگاہیں موجود ہیں، اس شہر کا نام ہے شہر قم، اور اس کے بعد جو شہر کا نام آتا ہے وہ شہر ہے شہر اصفہان۔ اس میں سب سے زیادہ حوزے، سب سے زیادہ درسگاہیں، سب سے زیادہ طلاب موجود ہیں شہر اصفہان۔ لیکن وہ شہر جو آج شیعوں کا اتنا بڑا مرکز بنا ہوا ہے، کسی زمانے میں وہ متعصب لوگوں کا مرکز تھا۔ وہاں نام علی لینے پر پابندی تھی، ذکر علی کرنے پر پابندی تھی، اہل بیت کا ذکر نہیں ہوتا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ آج کیسے وہاں سب مولائی بن گئے، آج کیسے وہاں سب عزادار بن گئے، آج کیسے وہاں سب شیعہ حیدر کرا بن گیا؟ ہوا کیا؟ توجہ رکھیے، ایک شخص جن کا نام ہے ابو مسعود رازی، اور یہ وہ شخص ہے کہ جب ابھی حالیہ واقعات کے اندر ایران کے اندر اختشاشات ہوئے تھے اور ہنگامہ آرائی ہوئی تھی اور جلاؤ گراؤ ہوا تھا، تو اس میں ان کے مزار پر بھی آگ لگائی گئی تھی۔ ابو مسعود رازی، ان کے بارے میں ملتا ہے جب یہ اصفہان پہنچے، دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد جب یہ اصفہان پہنچے، تو اصفہان میں جو پرانے زمانے کے اندر جو تعصبی لوگ تھے انہوں نے ان کو منبر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ابھی بھی اسی مسلک پر، اسی نظریے کے اوپر ہوں گے، ان کو منبر دے دیا جائے، یا کر درس قرآن دیں گے، درس تفسیر دیں گے، درس بیان کریں گے۔ انہوں نے درس شروع کر دیا۔ جب درس شروع کیا تو درمیان درس کے اندر ایک واقعہ سنا۔ واقعہ بڑا خوبصورت تھا، اتنا پیارا واقعہ تھا کہ لوگ اش کر اٹھے کہ کیا کہنے ہیں۔ کہنے لگے جو میں نے واقعہ سنایا ہے یہ ایک صحابی رسول کا واقعہ۔ لوگوں نے بڑی خوش سنا کہ کیا کہنے ہیں صحابی رسول سے۔ اب اگلا دن آیا، اگلے دن میں انہوں نے باتوں کے اندر ایک واقعہ سنایا کہ ہمیں صحابی رسول ایک اور واقعہ سنایا تھا۔ انہوں نے پھر ایک بڑا بہترین واقعہ سنایا۔ لوگ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ کتنی بڑی قربانی اس نے کی ہے، کتنی جان فشانی کا اس نے مظاہرہ کی ہے۔ تیسرا دن آیا، پھر اس نے ایک صحابی کا واقعہ سنایا۔ اب لوگ حیرانی ہوئی کہ یہ صحابی کا واقعہ تو سناتے ہیں لیکن نام نہیں بتاتے۔ یہ تو بتائیں بھائی کون سا صحابی ہے؟ ہم نے تو خود جتنے صحابیوں کے واقعہ سنے ان میں سے تو کبھی یہ واقعہ سنا ہی نہیں ہے، تو یہ کون سا صحابی ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ اب ہیں بہت سارے صحابی ایسے بھی جن کے واقعات موجود ہیں لیکن نام نہیں موجود ہے، لیکن یہ ہر روز آتے تھے، کہتے تھے اس صحابی کا واقعہ میں سنا رہا ہوں، اس صحابی کا واقعہ میں سنا رہا ہوں۔ واقعات میں واقعہ سناتے رہے، نام نہیں بتاتے تھے۔ لوگوں نے کہا نام کیوں نہیں بتاتے؟ کہ نام میں کیا رکھا ہے، پہلے سنو تو صحیح کہ اس کی قربانیاں کیسی تھی۔ واقعہ سناتے رہے واقعات، اور لوگ بڑے شوق سے سنتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک رسول کے صحابی کا واقعہ بڑی محبت سے آتے سنتے تھے، اور وہ نام نہیں بتاتے۔ ان کا فکر کیا ہے تو صحابی نہ ہو، صحابیوں سے تو ہمیں پیار ہے، اس لیے صحابی کا واقعہ سن لیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے ایسے لوگوں کو پریشر بڑھنا شروع ہوا کہ آگے آپ نام نہیں بتاتے، اب آپ کل نام بتائیے گا۔ پھر انہوں نے واقعہ سنایا، پھر نام نہیں بتایا، ان کا میں انشاءاللہ بعد میں بتاؤں۔ اب وہ بار بار جب یہ کہتے رہے کہ میں بعد میں بتاؤں گا، میں بعد میں بتاؤں گا، میں بعد میں بتاؤں گا، تو لوگوں کی کیوریوسٹی بڑھنا شروع ہوئی اور تشویش بڑھنا شروع ہوئی، بھائی یہ ہے کون سا صحابی جس کی اتنی قربانیاں ہیں اور ہم اس کے نام سے غافل ہیں، یہ ہے کون؟ انہوں نے ایک دن اعلان کیا جب جمعے کا دن آئے گا نا، میں اس وقت اس کا پورا حسب و نسب، اس کا خاندان، اس کا نام بیان کروں گا۔ اب جب جمعے کا دن آیا تو ایک جمع غفیر جمع ہو گیا۔ آج ہمیں اس عظیم صحابی کا پتہ چلے گا جس نے اتنے قربانیاں دی ہے، رسول کو ایسے ایسے موقع پر بچایا ہے، رسول کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار تھا، وہ اپنا مال بھی خرچ کرتا تھا لیکن اپنا نام ذکر نہیں کرواتا تھا۔ اس کے لیے آیتیں بھی اتری ہیں، یہ کون سا صحابی، اس کا آج نام پتہ چل جائے گا۔ جمعے کے دن آیا، ایک جمع غفیر لگا ہوا تھا، انہوں نے بھی یہ کام کیا
کہ وہ 1 سال تک جو درس دیتے رہے اس کا پورا خلاصہ اس خطبے میں بیان کیا. وہ جو میں نے کہا تھا نا جب وہ چھوٹا تھا تو حضور کو کفار کے بچوں سے بچایا کرتا تھا, وہ جب بڑا ہوا تو حضور کے بستر پر سوتا تھا تاکہ حضور کے اوپر کوئی حملہ نہ کرے. وہ جیسے جیسے جوان ہوا اس سے جنگ میں بڑے مارکے کیے ہیں, فلاں ظالم کو اس نے مارا ہے, فلاں کافر کو اس نے مارا ہے, فلاں پہلوان کو اس نے مارا ہے. یہ جو تم نے مجھ سے سنا تھا نا کہ اس نے یہ کارنامے کیے ہیں, اس کی شان میں اتنی آیتیں ہیں, اس کے بارے میں حضور نے اتنی محبت کا درس دیا ہے, وہ کوئی اور صحابی نہیں, وہ بنی ہاشم کا چشم و چراغ, ابو طالب کا بیٹا, زہرائے مرضیہ کا شوہر, رسول کا داماد, رسول کا چچزاد بھائی, حسن و حسین کا باپ, حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. مل کر مولانا مولا پر درود پڑھ لیجیے محمد و علیہ. آپ نے ماشاءاللہ سے ہمارا ساتھ دیا, خدا آپ کو سلامت رکھے, خدا یا علی بولنے کے اجر میں آپ سب کو جنت میں کئی درجات میں اور اضافہ فرمائے. لیکن جب انہوں نے اس متعصب مجمع میں اس صحابی کا تعارف کروایا اور کہا یہ سارے فضائل علی کے تھے, تو سارا مجمع رونے لگا. کیوں؟ کیونکہ یہی وہ مجمع تھا جو اس سے پہلے تک علی پر سب کو شکر کرتا تھا, علی پر لعنت بھیجتا تھا, نعوذ باللہ علی کو کافر سمجھتا تھا. اسی مجمع کے اندر جب نام لیا کہ کوئی اور صحابی نہیں علی بن ابی طالب ہے تو مجمع رونے لگا. اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ 700 لوگ ایسے بھی تھے جو روتے روتے نڈھال ہو کر بے ہوش ہو گئے. اور اگلا دن جب آیا تو انہوں نے ایسی توبہ کی کہ پورا شہر جو پہلے تک علی پر لعنت بھیجتا تھا وہ اب علی کا عاشق بن گیا. یاد رکھیے گا, بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ہم ڈائریکٹ بات کرتے ہیں وہ ہماری بات نہیں سننا چاہتے. ہم جیسے ان کو کہیں کہ علی تو وہ ہیں جو تو انبیاء سے بھی افضل ہے, وہ کہیں گے نہیں یہ تمہارا غلو ہے, ہم تمہاری بات ماننے کے تیار نہیں. وہاں سے بات نہیں شروع ہوتی, بات شروع ہوتی ہے قربانی سے. علی وہ تھے جو خود بھوکے رہے, ان کے بچے بھوکے رہے, گھر کے کنیز بھوکی رہی, لیکن آنے والے یتیم کو بھی کھلایا, مسکین کو بھی کھلایا, مسکین کو بھی کھلایا. جب سارا لشکر بھاگ جاتا تھا علی زخموں پر زخم کھاتے تھے لیکن نبی کو زخمی نہیں ہونے دے. علی کی قربانیاں, علی کی عبادتیں, علی کی سخاوت بیان کریں گے, پھر آہستہ آہستہ لوگ اہل بیت سے قریب آئیں گے. جب ہم ڈائریکٹ کوئی ہیوی ڈوز دے دیں تو مریض برداشت نہیں کر سکتا, اس کو آہستہ آہستہ ٹھیک کیا جاتا. اس کی کوشش یہ کریں کہ جس کے اندر بغض علی موجود ہے اسے ڈائریکٹ نہ کہیں کہ نعوذ باللہ تو کافر ہے, نعوذ باللہ تو جہنمی ہے, یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو سن تو صحیح پنجتن کہتے کسے. امام حسن کون ہے, امام حسین کون ہے, سیدہ زہرا کون ہے, یہ آہستہ آہستہ کر کے جب انہیں بیان کریں گے وہ خود بخود ان کا دل مائل ہوگا علی بن ابی طالب, سوائے وہ لوگ کہ جن کے دلوں پہ مہر لگی ہوئی. ان کے سامنے جتنا بھی علی پڑھ دیا جائے ان کو سب معلوم بھی ہے, لیکن ان کے دلوں میں نہیں آنے گا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. بعض لوگ گناہوں میں اتنے ڈوب گئے ہیں کہ خدا نے ان کی آنکھوں پر بھی, کانوں پر بھی مہر لگا دی ہے, آنکھوں پر بھی مہر لگا دی. ان کو نہ کچھ سنائی دیتا ہے نہ کچھ دکھائی دیتا ہے, لیکن جو عام ہے الحمدللہ وہ تبدیل ہو رہی ہے. اور میں نے آپ کی خدمت میں 2-4 واقعات بیان کیے تھے. کچھ دن پہلے جب ہمیں ٹیلی ویژن پر جانے کا اتفاق ہوا اور ریکارڈنگ کروائی محرم الحرام کے حوالے سے, تو ایک عالمہ جن کا ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں ہے, جب وہ پہلے تک آیا کرتی تھی تو اہل بیت کا وہ نام نہیں لیتی تھی, اہل بیت کا کوئی ذکر نہیں کرتی تھی. لیکن جب آہستہ آہستہ اہل بیت کے چاہنے والوں کی محفل میں آنے لگی, ہمیں حیرانگی ہوئی کہ ایک مرتبہ رمضان میں جب وہ آئیں تو انہوں نے اپنی بات کا آغاز ہی اس بات سے کیا
کہنے لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور محمد وآل محمد کے علاوہ اور انہوں نے کسی پر درود نہیں بھیجی۔ ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ درود میں اگر کسی کے اوپر صلوات ہے تو وہ محمد پر ہے یا آل محمد پر۔ باقی بعد میں اضافہ کیا گیا، جس طریقے سے روایتوں کے اندر اضافہ کیا گیا ہے اسی طریقے سے صلوات میں اضافہ کیا گیا۔ اور اس بار جو ہم محرم الحرام کی ریکارڈنگ کروا کیا ہے تو اس میں تو ایک اور انداز کو سن کے تعجب ہوا، انہوں نے کہا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعجل فرجہم۔ اور رسول نے بھی یہ فرمایا تھا، دیکھو علی کا ذکر، علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے، النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ بعض لوگ وہ تھے جو مولا کے سامنے موجود تھے، مولا کے زمانے موجود تھے، مولا کے عاشق تھے، وہ علی کے چہرے کی زیارت کرتے تھے اور عبادت کا ثواب پاتے تھے۔ لیکن مولا متقیان اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار اب ہم بھی وہ ثواب حاصل کرنا چاہتے ہیں، ہم کیسے عبادت کریں؟ کہا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرو، علی کا ذکر بھی عبادت ہے۔ لیکن ایک اور مرحلہ آتا ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ پروردگار حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں ہم علی کا نام بھی نہیں لے سکتے، ہم کیا کریں، ہم کیسے عبادت کریں؟ رسول خدا نے ارشاد فرمایا اگر ذکر نہیں کر سکتے تو حب علی عبادت، علی کی محبت بھی رکھو گے تو خدا کی عبادت ہے۔ اور کوئی غلط فہمی کے اندر نہ رہے کہ دیکھو علی کے اوپر غلو کرتے ہیں، علی کا ذکر کرو خدا کی عبادت، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کی خدمت میں قرآن سے دلیل پیش کرتا ہوں، ہے میرے ساتھ؟ قرآن میں کیا یہ آیت موجود نہیں ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما؟ ابھی آپ نے درود کے اندر کن کا نام لیا ہے؟ محمد والے محمد کا نام لیا ہے، لیکن یہ محمد والے محمد کا نام وہ ہے کہ جو ہے اللہ کی عبادت۔ درود محمد والے محمد کا، ذکر محمد والے محمد کا، لیکن خدا نے کہا ہے اگر تم محمد والے محمد کا ذکر کرتے ہو یا ان کا ذکر نہیں ہے میرا ذکر۔ تو میں نے بعض مقامات پر اپنے ساتھ محمد والے محمد کو جوڑا ہوا ہے، اگر ان سے محبت ہوگی تو ان سے نہیں مجھ سے محبت ہے، ان کا ذکر کرو گے ان کا ذکر نہیں خدا کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ تحریم میں ارشاد فرمایا ہے میرے ساتھ ساتھ، دو عورتیں ایسی تھی جو رسول اللہ کو بہت پریشان کیا کرتی تھی، کتنی تھی؟ یہ میں اپنی روایتوں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیتیں جا کر دیکھیے۔ رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ہوسٹ تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ اب تو آپ کھل کے بیان کرتے ہیں فضائل اہل بیت کو، آپ آیتوں کے ذریعے آپ روایتوں کے ذریعے فضائل اہل بیت کو بیان کرتے ہیں، تو ماشاءاللہ سے ایسے ایسے شیعوں کو موقع ملتا جا رہا ہے اور اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ماشاءاللہ سے حالات تو بہتر ہوتے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو کچھ ایسی آیتیں بتاؤں جس کو میں آن ایئر پڑھ بھی نہیں سکتا۔ کہنے لگے ایسی بھی کوئی آیت ہے جس کو آپ آن ایئر بیان نہیں کر سکتے ہیں؟ میں نے یہی آیت ان کو نکال کے دی، میں نے کہا جا کر دیکھیے گا، سورہ تحریم کی ظاہر کی 4 آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ۔ اور اگر یہ 2 عورتیں آپ کو پھر بھی پریشان کریں، میں نے کہا وہ کون سی 2 خواتین تھی جو پریشان کرتی تھی؟ اور 2 ہی لکھا ہے۔ مزے کی بات یہ کہ عربی زبان کے اندر ایک عورت کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 2 عورت ہو تو الگ لفظ استعمال ہوتا ہے، 3 یا 3 سے زیادہ ہو تو الگ لفظ استعمال ہوتا ہے۔
عربی میں قرآن میں اس موقع پر جو آیت آئی ہے اس میں نہ ایک عورت کہا گیا نہ تین عورتیں کہا گیا، کہا دو ہیں. اور آگے جا کے اسی سورہ کے اندر جب مثال دی گئی کہ ان دو عورتوں کی مثال کس کی طرح ہے تو کہا ان دو عورتوں کی مثال حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کی زوجہ کی طرح ہے. تو پتہ چل گیا یہ کوئی اور عورت نہیں ہے، کوئی ہے جو زوجہ تھی. اور اگر آپ کو ہماری بات پر یقین آ جائے، صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے. جناب ابن عباس کہتے ہیں کہ خلیفہ ثانی سے میرا دل یہ چاہتا تھا کہ میں سورہ تحریم کے بارے میں سوال کروں کہ وہ کون سی دو عورتیں تھیں کہ جس کے بارے میں یہ آیت اتری ہے، لیکن مجھے ڈر اتنا لگتا تھا، میں نے سوال کیا کہ مجھے نہ مار ڈالے، اس لیے میں سوال نہیں کرتا تھا. لیکن ایک مرتبہ حج کے موقع پر جب مجھے محسوس ہوا کہ آج تھوڑی سی ان کی طبیعت نرم ہے اور بڑا خوشگوار موڈ کے اندر ہے تو سوال کر لیتا ہوں. یہ بتائیے کہ سورہ تحریم کی یہ جو آیت ہے کن دو عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی؟ تو خود برملا کہنے لگے، صحیح بخاری کے اندر نام موجود ہے، ایک میری صاحبزادی تھی، ایک میرے دوست کی صاحبزادی تھی. صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، یہ دو عورتیں ایسی ہیں کہ جو رسول اللہ کو پریشان کیا کرتی تھی. اور پھر قرآن نے کیا کہا، اگر یہ آپ کو پریشان کر رہی ہیں تو آپ کو ان کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. کیوں؟ اس لیے کیونکہ آپ کا مددگار اللہ بھی ہے، جبرائیل بھی ہے، اور صالح المومنین یعنی امیر المومنین بھی ہے. میں ایک جملہ دینا چاہ رہا ہوں، آگے میرے ساتھ ساتھ ہے. دو قرآن کہہ رہا ہے اگر یہ آپ کو پریشان کریں تو مشکل کشائی کے لیے کون ہے؟ بھائی رسول کی مشکل کشائی کون کرے گا؟ آج تک تو ہم نے یہ سنا ہے صرف پکارو تو اللہ کو پکارو، مشکل کشا صرف اللہ ہے، مدد مانگو تو اللہ سے مانگو. خود قرآن کہہ رہا ہے سورہ تحریم کے اندر اگر یہ آپ کو پریشان کرے تو مدد کس سے مانگو؟ اللہ بھی مددگار ہے، جبرائیل بھی مددگار ہے، امیر المومنین بھی مددگار ہے. اب سمجھ میں آیا مشکل کے موقع پر اللہ کو ماننا صرف کمال نہیں ہے، اللہ کے ساتھ ساتھ علی کو پکارنا بھی ضروری ہے. علی مشکل کشا ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کے مددگار اور مشکل کشا علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب کا ذکر خود قرآن کریم نے کیا ہے. ہم کچھ آیتیں بیان کرتے ہیں، ساری تو بیان بھی نہیں کرتے. سب میں وہ تحمل نہیں ہے کہ ہر چیز سن سکے. اور جب میں نے آف ایئر آیت دی تو انہوں نے کہا کہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس کو بیان نہیں کیجیے گا. ہمیں معلوم ہے لوگوں کی ظرفیت کتنی ہے. کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے اتنی ہی بات کریں جتنی ان کی عقل میں ظرفیت موجود ہے. اب بیچارے کا جو سسٹم ہے وہ سسٹم ہی ڈاؤن گریڈ ہے. تو آپ اس کے اندر جتنی بھی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں اور انسٹال کرنے کی کوشش کریں وہ انسٹال نہیں ہوگی، وہ ہضم نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا سسٹم میں اتنی طاقت نہیں ہے. سسٹم پہلے اس کا مضبوط ہوگا پھر سافٹ ویئر اس کے اندر انسٹال کی جائے گی. اور یہ انداز بہت سارے لوگوں نے اختیار کیا. میں چلے ایک مثال اور آپ کی خدمت بیان کروں. ایمیل کی درود پڑھ دیجیے محمد والے. کچھ علماء اہل سنت ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں 12 اماموں کے اوپر. جی باقاعدہ نام موجود ہے، طویل فہرست. میں چلیں کی مثال پیش کر رہا ہوں. تذکرۃ الخواص کتاب کا نام کتنا پیارا ہے. امت میں جو خاص ترین افراد ہیں ان کا ذکر ہے اس کتاب میں. اس کا ذکر کیا ہے 12 اماموں کا. سبت ابن جوزی کی کتاب ہے، ان کا ہمارے مسئلے سے تعلق نہیں. البتہ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی جب انہوں نے 12 کے اوپر یہ کتاب لکھ دی اس کا مطلب وہ 4 کو ماننے والے نہیں تھے. بعض یہ بھی کہا. لیکن بہرحال وہ ظاہری طور پر
بیان کیا کرتے تھے، رام بپتی انہی کا ذکر کیا کرتے تھے، لیکن اس کتاب کے اندر انہوں نے 12 اماموں کا ذکر کیا۔ دوسری کتاب ابن طلحہ شافعی، خود ان کے نام کے اندر موجود ہے، وہ کس کو ماننے والا ہے؟ کون ہے وہ؟ شافعی۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے کتاب لکھی ہے مطالب السؤول، اس کتاب کے اندر جن ہستیوں کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے 12 امام ہیں، حتی امام مہدی کا ذکر کیا ہے۔ جی اہل سنت مانتے ہیں۔ تیسری کتاب ابن صباغ مالکی ہے، میرے ساتھ ساتھ تو نہیں رہے، ان کا کس مسئلے سے تعلق ہے؟ بلند آواز سے، مالکی، ابن صباغ مالکی مسئلے سے تعلق ہے۔ انہوں نے کتاب لکھی فصول المہمہ، اس کتاب کے اندر 12 اماموں کے واقعات کو بیان کیا، اور کچھ تو ایسے واقعات انہوں نے بیان کیے ہیں جو ہماری کتابوں میں نہیں، اسی کتاب سے ہمیں ملے۔ اتنے مضبوط عاشق اہل بیت۔ تو سب سے پہلے ان کتابوں کا تعارف، اور اگر ان کتابوں کا ہدیہ کوئی محرم میں اپنے بھائی کو پیش کرے، پھر آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم یہ مانتے ہیں، ہمارے یہ عقیدہ ہے، نہیں، یہ آپ کے علماء ہیں، انہوں نے پنجتن پاک کی شان میں کتابیں، انہوں نے 12 اماموں کی شان میں کتابیں لکھی ہیں، آپ وہی تحفہ پیش کر۔ ایک اور کتاب تو نہیں رہے، شیخ سلیمان قندوزی حنفی نقشبندی، کون سے مسئلے سے تعلق ہے؟ حنفی۔ کیا کتاب لکھی؟ ینابع المودہ، مودت کے چشمے، اس میں 12 کے 12 اماموں کا ذکر کیا ہے۔ اس لیے ان کتابوں کو لکھنے کے بعد ان کے اوپر الزامات تو لگے ہیں کہ بھائی یہ شیعہ ہو گئے، یہ شیعوں کی کتابیں ہیں، لیکن اس کے نام کے آگے جب حنفی جڑا ہوا ہے، جب مالکی جڑا ہوا ہے، جب شافعی جڑا ہوا ہے، تو آپ یہی کہیں گے کہ بھائی یہ آپ ہی کے علماء تھے، انہوں نے اور بھی کتابیں لکھی ہیں، تو آپ ہی کے علماء نے 12 اماموں کو کس طرح سے بیان کیا ہے، بس اتنا ہی آپ 12 امام کو مان لیجیے۔ ہم نہیں کہتے جیسا ہم مانتے ہیں ویسا مانیں، لیکن کم از کم اتنا تو مان لیجیے کہ جو آپ کے علماء نے بیان کیا ہے اس سب تو مان لیجیے۔ اچھا، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو تھوڑا سا ڈرنے والے تھے، گھبرانے والے تھے، اور جیسے کہ رسول خدا نے بیان کیا تھا کہ اگر ذکر نہیں کر سکتے تو کم از کم علی کی محبت تو رکھو۔ اب ان کے بارے میں مجمع پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں یہ کنورٹ ہو گئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں، ابھی پرانے مسلک پر نہیں۔ انہی میں سے ایک نام ہے سبت ابن جوزی کے نانا ابن جوزی پر۔ وہ جب منبر پر آئے اور لوگوں کو یہ شک ہوا کہ لگتا ہے یہ بھی کنورٹ ہو گئے، تو ان سے سوال کیا، یہ بتائیے کہ صحابیوں میں آپ کے نزدیک سب سے افضل کون ہے؟ اب انہوں نے کہا کہ اگر میں نے علی کا نام لے لیا تو ایک تو مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور اگر مجھے چھوڑ دیں تو پھر منبر پر آنے نہیں دیں گے۔ میں آپ کی خدمت بیان کروں، کتنے ہی ہمارے زمانے کے اندر، آج کے دور کے اندر مفتی ہیں جو اہل بیت کا ذکر کر رہے ہیں، اور ایک مفتی صاحب ہیں اور بہت بڑے مفتی ہیں، بڑا مشہور نام ہے، ان کو محرم سے پہلے کسی نے اپنے یہاں مجلس پڑھنے کی دعوت دی۔ سنیں گے اس مفتی کا جواب کیا تھا؟ مفتی نے جواب دیا، جتنی خدمت اہل بیت کی میں وہاں رہ کر رہا ہوں اتنی یہاں کر بھی نہیں کر سکتا۔ اگر بات پہنچے تو میری درود پڑھ دیجیے محمد والا۔ تو ابن جوزی بھی اسی طریقے سے پھنس گئے، ان سے سوال کیا کہ بتائیے بھائی آپ کا عقیدہ کیا ہے، صحابیوں میں پہلا نمبر کس کا ہے؟ اب انہوں نے دیکھا میں نے نام لیا تو جاؤں گا پھر یہاں سے، یا ممبر سے مجھے ہٹا دیں گے، ممبر پر آنے دیں گے، میں کیا کروں؟ انہی کے درمیان رہ کر انہیں آہستہ آہستہ ویسے قریب کرنا۔ عربی زبان میں ایک ایسا جملہ تھا جس کے 2 مطلب نکلتے تھے۔ کہنے لگے من کان بنتہ فی بیتہ، جو مجمع نے سمجھا وہ یہ سمجھا کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جس کی بیٹی ان کے گھر میں آئی۔
لیکن یہ کہہ کر چلے گئے تھے کہ میرے نزدیک افضل وہ ہے جس کے گھر میں ان کی بیٹی آئی، اور یہ کہہ کر وہ اتر کے چلے گئے۔ اب لوگ ترجمہ تلاش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کہا کیا، سمجھ میں نہیں آیا کہ افضل کون ہے، اور آپس میں بحث ہو گئی۔ اگلا دن آیا پھر ان کو کھیل دیا، کہا کہ آپ نے بتایا نہیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ ابھی تک ہمارے ساتھ ہیں کہیں اور چلے گئے، تو مجھے یہ بتائیے صاف صاف آپ کتنوں کو مانتے ہیں؟ اب یہ پھر پھنس گئے، لیکن کمال کا جواب دیا، کہنے لگے میں کتنی مرتبہ بتاؤں، میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں، میں 4 کو مانتا ہوں۔ پھر یہ جملے کہہ کے چلے گئے، لوگوں نے کہا مسئلہ حل ہو گیا، لیکن کسی نے کہا مسئلہ حل نہیں ہوا، انہوں نے 3 مرتبہ 4 کہا ہے، اور کوئی 3 مرتبہ 4 کہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 4 کو نہیں، وہ 12 کو مانتا ہے۔ تو اگر آدمی کام کرنا چاہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر فساد ہو، کوئی اختلاف ہو، کوئی انتشار ہو، لڑائی کی فضا قائم ہو، تب جا کر ہم اپنا حق ثابت کریں گے۔ نہیں، آہستہ آہستہ پیار و محبت کے ساتھ ہی اہل بیت سے قریب کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے تو ہماری مجلسوں میں ذکر کے ساتھ ساتھ سبیلیں بھی لگتی ہیں، شربت بھی تقسیم ہوتا ہے، نیاز بھی تقسیم ہوتا ہے، کہ کوئی نیاز حسین کے بہانے آ جائے، شاید آج وہ نیاز کھانے آیا ہے، کل وہ مجلس حسین میں بھی آ جائے۔ اور میں درخواست کروں گا اپنے تمام نوجوانوں سے کہ جب محرم الحرام کا آغاز ہو جائے، اسی طریقے سے جب ایام فاطمیہ شروع ہو جائے، اسی طریقے سے مولا متقیان کے جب ایام آئے 19، 20، 21 رمضان کی تاریخیں، جو اہل بیت کے غم کے ایام ہیں، اس میں کوشش یہ کریں کہ ہمیشہ سیاہ لباس پہنیں۔ کیوں سیاہ لباس پہنے؟ کیونکہ اسی سیاہ لباس سے پتہ چلے گا کہ کوئی اہل بیت کے گھر میں آفت آئی تھی، اہل بیت کے گھر میں مصیبت آئی تھی، وہ آپ کو دیکھے گا، ضرور سوال کرے گا تم نے سیاہ لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ جب آپ نے یہ سوال سن لیا تو یہ نہیں کہیے کیونکہ میں شیعہ ہوں، نہیں، کیونکہ میں شیعہ ہوں اس لیے میں نے کالا لباس نہیں پہنا ہے، میں نے اس لیے کالا لباس پہنا ہے کیونکہ ان دنوں کے اندر رسول کی بیٹی کے بیٹے کو ذبح کر دیا۔ میں نے اس لیے کالا لباس نہیں پہنا ہے کہ میں شیعہ ہوں، میں نے اس لیے کالا لباس پہنا ہے کیونکہ ان دنوں میں زہرا کے اوپر تازیانے برسا، جلتا ہوا دروازہ گرایا گیا، جناب محسن کو شہید کیا گیا۔ یہ دختر رسول کی مصیبت کا اعلان ہے۔ میں نے اس لیے کالا لباس نہیں پہنا ہے کیونکہ میں شیعہ ہوں، میں نے کالا لباس اس لیے پہنا ہے کیونکہ آج کے دن علی کے سر پہ ضرورت لگی۔ جب اس طرح سے آپ بیان کریں گے کہ رسول کے گھرانے کے اوپر مصیبت آئی، تم بھی تو رسول کا کلمہ پڑھتے ہو، تم بھی تو رسول سے محبت کرتے ہو، پھر رسول کے اوپر آنے والے غم میں تم ہمارے ساتھ شریک کیوں نہیں ہو؟ وہ سوچنے پر مجبور ہوگا، پھر ہمارے یہاں حسین کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، فاطمہ زہرا کا ذکر کیوں نہیں ہوتا، مولا علی کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ اور پھر جب وہ ایسے ایسے جا کر اپنے مفتیوں سے سوال کرے گا تو مفتی بھی یہی کہیں گے جن سے تم دوستی رکھ رہے ہو ان سے دوستی چھوڑ دو، اور اگر وہ طالب حقیقت ہوگا تو وہ یہی کہے گا اگر تیرے پاس اتنا ہی جواب ہے کہ میں اس سے دوستی چھوڑ دوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ تیرے پاس بھی جواب نہیں ہے، جو وہ کام کر رہا ہے بالکل صحیح کر رہا ہے۔ اور اسی لیے تو انہی مجلسوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو منقلب ہوتے ہیں اور عاشق اہل بیت بنتے ہیں۔ لوگ مجلسوں کے دشمن کیوں ہیں؟ کیونکہ ذکر اہل بیت کا سنتے ہیں اور شیعہ نے ہے پر اقرار شامل۔ بس عزیزوں، آج مجھے اس شہید کا ذکر کرنا ہے جو صرف حسین کی جان نہیں حسن کی بھی جان،
اور حسن مشتبہ کو اپنے حسین سے اتنی محبت تھی کہ جب جب حسین کو دیکھتے تھے تو قوت ایک طاقت محسوس کرتے تھے. جب کوئی خود کے لیے چیز آتی تھی حسین کے لیے پیش کرتے تھے. جہاں جہاں جاتے تھے اپنے بھائی حسین کے ساتھ ساتھ جایا کرتے تھے. وہ سلو جو امام حسن نے قائم کی تھی امام حسین نے اسی سلو پر عمل کیا. جو حسن کرتے تھے وہی حسین کرتے تھے, جو حسین کرتے تھے وہی حسن کرتے تھے. اور امام حسین کے بارے میں ملتا ہے ما تکلم الحسین بین ید الحسن اعظاما لہو. حسین جب اپنے بڑے بھائی کے پاس ہوتے تھے تو کبھی ان کی موجودگی میں بات نہیں کرتے تھے, کیونکہ جب بڑا بھائی موجود ہے تو چھوٹے بھائی کو یہ حق نہیں ہے کہ بات کرے. کسی نے کہا خوب کہا تھا کہ حسن کو بادشاہ خاص و عام کہتے ہیں, علی کا نائب قائم مقام کہتے ہیں. دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت میں, انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں. اے حسن مجتبیٰ, آپ کو اپنے بھائی حسین سے کتنی محبت تھی کہ جب آپ کو زہر دیا گیا آپ کے بھائی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اے حسن کوئی کام ہو تو مجھے بتائیے, یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کلیجے کے ٹکڑے تش میں آ رہے ہیں, آپ کے دہن مبارک سے خون جاری ہو رہا ہے. ہائے حسن مجتبیٰ کوئی کام ہو تو مجھے بیان کیجئے, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں, میں آپ کے عظمت کو دیکھ نہیں سکتا. اس موقع پر امام حسن نے فرمایا تھا لا یومک یومک یا ابا عبداللہ, اے حسین تم مجھے دیکھ کر رو رہے ہو اور میں تمہیں یاد کر کے رو. میں کربلا کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آج تو میرا آسرا حسین بھی ہے, آج تو میرا آسرا زینب بھی ہے, آج تو میرا آسرا عباس بھی ہے, لیکن اس وقت تمہاری شہادت ہوگی جب عباس سہارا ہوگا, نہ میں سہارا بنوں گا, نہ زمانہ نے بنی ہاشم میں کوئی تمہارا سہارا بنے گا. تم اکیلے ہوگے, جنگ میں جاؤ گے, تمہیں شہید کر دیا جائے گا. تم میری غربت پر رو رہے ہو, میں تمہاری غربت پر رو رہا ہوں. اور امام حسن نے اسی وقت کے لیے جناب قاسم علیہ السلام کو تیار کر دیا تھا. جناب قاسم کے ہاتھوں پر بازو بند باندھا تھا. کہا تھا اے قاسم جب کوئی زندگی میں مشکل ترین وقت آئے تب اس تعویذ کو کھولنا, اس مشکل کا علاج اس تعویذ میں ہوگا. جناب قاسم چلتے رہے, بڑے ہوتے رہے. مشکل کیسی آتی جب حسین جیسا چچا ہو, جب عباس جیسا چچا ہو. قاسم پر مشکل کیسے آ سکتی تھی جب تک علی اکبر جیسا بھائی موجود ہو. قاسم پر کبھی کوئی مشکل نہیں آئے. ہاں ایک وقت آیا جب شب عاشور آ گئی, قاسم نے دیکھا میرے چچا حسین اب فوج اشقیاء کے نرگے میں گھر گئے. ایک صحابی کو تیار کیا, کہا کہ تم وہاں پر شہید ہوگے, تمہاری شہادت وہاں پر ہوگی. ایک ایک کو منظر شہادت بتایا, پھر ایک ایک کو منظر جنت بیان کیا. تمہارا جنت میں یہ مقام ہوگا, تمہارا جنت میں یہ مقام ہوگا. قاسم دور سے بیٹھ کر دیکھ رہے تھے. ایک مرتبہ قریب آئے, کہنے لگے چچا جان کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام موجود ہے؟ حضرت قاسم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 13 برس کے تھے, 14 برس کے تھے. لیکن جناب قاسم نے سنا یہ ہے جب عباس بھی صفین کے میدان میں آئے تھے تو اس وقت عباس بھی 13 برس کے تھے. جب میرے چچا عباس 13 برس میں جہاد کر سکتے ہیں تو میں کیوں جہاد نہیں کر سکتا؟ اس لیے کہا ہوگا چچا یہ بتائیے کل کے شہیدوں میں میرا نام بھی شامل ہے. امام نے نہیں فرمایا کہ ہاں شہیدوں میں نام شامل ہے, بلکہ ایک سوال کیا. فرمانے لگے بنیا کیف الموت عندک, بیٹا پہلے یہ تو بتا تجھے موت کیسی لگتی ہے؟ یقیناً جب موت کا نام آتا ہے تو درد کا خیال آتا ہے, تکلیف کا خیال آتا ہے, ارے بڑی اذیت کن ہوتی ہے موت. لیکن قاسم نے کیا جواب دیا؟ فرمانے لگے اور فوراً سے کہا امی احلی من العسل, چچا جان جو موت آپ کے راستے میں آ جائے وہ تو شہد سے زیادہ شیرین ہو.
اور یتیم حسن نے صرف یہ جملہ کہا نہیں ہے، اس پہ عمل کر کے دکھایا۔ چچا جان، میں نے یہی تو کہا تھا نا، مجھے شہر سے زیادہ موت شیریں لگتی ہے، اس لیے موت میرے بدن کے ایک حصے پر آئے گی۔ مجھے تو موت شہر سے زیادہ شیریں لگتی ہے۔ بس ازاداروں، کل صبح عاشور کا وقت آیا، ایک ایک کو قربانی کی اجازت مل گئی، لیکن جب جناب قاسم کا وقت آیا، امام نے فرمایا نہیں، تیرا باپ شہید ہو گیا، میں کیسے اس کے یتیم کو جانے کی اجازت دوں؟ تیری عمر بھی وہ نہیں ہے کہ جو جہاد اس پر واجب ہو، میں کیسے تجھے جانے کی اجازت دوں؟ بار بار قاسم اجازت مانگنے کے لیے آتے تھے، کبھی اجازت نہیں ملتی تھی۔ ایک مرتبہ خیمے میں آ کر بیٹھ گئے، اچانک خیال آیا میرے بابا نے وقت آخر کہا تھا جب کوئی بہت بڑی مصیبت آئے اس مصیبت کا حل تیرے تعویذ ہوگا۔ ارے اس سے بڑی مصیبت کیا ہوگی؟ فوراً سے تعویذ کھولا تو کیا لکھا تھا؟ لکھا تھا بیٹا قاسم، جس وقت تو یہ تعویذ کھولے گا اس وقت میرا بھائی فوج اشقیا کے لگے۔ اجرکم علی اللہ، میں تو موجود نہیں ہوں گا، لیکن قاسم میری نیابت میں اپنی جان حسین پر قربان۔ جناب قاسم نے وہ رخ کہاں لیا اور امام حسین کی خدمت میں آئے اور شاید یہ کہا ہوگا چچا جان آج تو آپ کے بھی امام کا حکم لایا ہوں، آپ وہ حکم مانیں گے؟ یا کون سا حکم لایا ہے؟ فوراً سے تعویذ دکھایا۔ امام حسین نے بھی کہا ہوگا بیٹا قاسم اب تو اس کا حکم آ گیا جس کی اطاعت مجھ پر بھی واجب ہے، جا بیٹا قاسم، میں نے تجھے جانے کی اجازت دی۔ اتنے چھوٹے سے تھے قاسم کہ زین کو چھوٹا کیا گیا تاکہ ان کے پائے مبارک آ سکے اور پھر انہیں مقتل کی طرف روانہ کیا گیا۔ تاریخ نے بہت سو کا ذکر کیا ہے، مقتل نویسوں نے بہت سو کے بارے میں بیان کیا ہے، فلاں خیمے سے آیا تو اس حالت میں آیا، فلاں خیمے سے آیا تو اس کیفیت میں آیا۔ سنیں کہ قاسم کے بارے میں کیا لکھا ہے؟ اب پھر ایک مرتبہ ایک ایسا نوجوان آیا کل بدر المنیر جس کا چہرہ چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ مجھے صرف اتنے سوال کا جواب بتا دو، جو دشمن کی نگاہ میں چاند کا ٹکڑا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیا؟ ایک مرتبہ جناب قاسم آئے مقتل میں، بہترین جہاد کیا، شیر خدا کے پوتے تھے، حضرت عباس کے بھتیجے تھے، بہترین جہاد کیا، اور قاسم نے بڑے بڑے پہلوانوں کو واصل جہنم کیا، پہلوان کو بھی واصل جہنم کیا، اس کے سارے بچوں کو بھی واصل جہنم کیا۔ لیکن جب ایک مرتبہ مل کر حملہ ہوا، ہائے یتیم قاسم، ہائے یتیم حسن، 3 دن کے پیاسے بھی ہیں قاسم۔ جب ایک مرتبہ حملہ ہوا ماں نے بھی دعائیں کی ہوگی میرا بچہ سلامت رہے، امام نے بھی فرمایا ہوگا قاسم بہترین جہاد کرنا ہے، لیکن ازادہ ایک وقت وہ آیا جب دائیں طرف کی فوجیں بائیں طرف بھاگی، بائیں طرف کی فوجیں دائیں طرف بھاگی۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی چچا جان ذرا جلدی آئیے۔ روایت کا جملہ میں دیکھ کر بیان کر رہا ہوں۔ امام حسین کبھی اکبر کے لاشے پہ پہنچے تھے تو گر گر کے پہنچے تھے، کبھی عباس کے لاشے پر پہنچے تھے تو کمر تھام کے پہنچے تھے، لیکن قاسم کے لیے کیسے پہنچے؟ روایت کہتی ہے ایسے قاسم کے لاشے پر آئے جیسے کوئی باز حملہ کرتا ہے، جیسے کوئی شیر اپنے شکار پہ حملہ کرتا ہے، ایسے امام حسین تشریف لائے۔ اور جب ایسے آنا تھا ایک مرتبہ فوج اشقیا میں کھلبلی مچ گئی، جناب قاسم کی لاش پامال ہونے لگی، فرمایا چچا جان ذرا جلدی فرمائیے۔ امام حسین لاش پر پہنچے اور کہنے لگے اے بھتیجے چچا کے لیے بات بڑی سخت ہے، تو مدد کے لیے پکارے، لیکن چچا کو آنے میں تاخیر ہو جائے۔
اور چچا اگر پہنچ بھی جائے تب تیری کوئی نصرت نہ کر سکے. ایک مرتبہ لاش قاسم کو اٹھایا, در خیمہ پر لے کر آئے. حاج شیخ مہدی کربلائی نے حرم امام حسین میں شب جمعہ ایک عجیب مصیبت کا جملہ پڑھا. کہنے لگے حسین اتنے غریب ہو گئے تھے. لاش قاسم کو لا کر خیمے میں رکھا, ایک ہاتھ قاسم کی لاش پر رکھی, ایک ہاتھ علی اکبر کے لاشے پر رکھا, اور آسمان کی طرف ہو کر کے مولا نے فرمایا واہ غربتا, حسین غریب ہو گیا, حسین اکیلا ہو گیا. یہ جملے پڑھے حرم میں بڑا پین ہوا. رات میں جب آ کر سوئے خواب میں شہزادی شریف لائیں, فرمانے لگی شیخ مہدی کربلائی آئندہ میرے بیٹے کے حرم میں جملے نہ پڑھنا. کیوں میں نے جملے غلط پڑھے ہیں؟ جملے تو تمہیں صحیح پڑھے ہیں, لیکن شب جمعہ میرے بیٹے کی زیارت کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں, معصومین آتے ہیں. حسین نے جب تیرے مصائب کے جملے کو سنا, حسین خود اتنا ہوئے, میرے بیٹے نے اپنی غربت کو سن کر اتنا بین کیا, میرے بیٹے کی آنکھوں سے آنسو نہیں تھمتے. حسین غریب ہو گیا. آئیے علم کا سہارا دیجئے, تابوت قاسم کو سہارا دیجئے. سہارا دینے کے لیے باپ موجود ہے. یا حسین